چیف گیسٹ سی ایم بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی صاحب, شیخ نشروانی صاحب, منسٹر فائنانس ولی نورزئی صاحب, یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت معزز مہمانان بیٹھے ہیں ایف سی ہیڈ کوارٹر سے, میڈم فاریہ بیٹھی ہے, اور ہمارے ساتھ ڈی جی نادرہ فرسٹ ٹائم بیٹھے ہیں. لاسٹ ٹائم مجھے لوگ ڈراتے تھے کہ آپ کے خلاف لیٹر لکھیں گے, اس دفعہ میں ڈی جی کو لایا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. سر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آپ کے پاس بھی ٹائم کی کمی ہے, صبح میں حالات بھی ایسی ہے, لیکن کچھ ٹائم ہم آپ کے لیں گے سر, کیونکہ یہ دن اس کو سر اگر آپ کو یاد ہو کچھ ڈسیبل ساتھی ہمارے اسٹرائک پہ بیٹھے تھے سردی میں, تو ہم نے کہا نہیں ہم اسٹرائک نہیں کریں گے, تو ناراضگی ہوگی. تو میں نے 3 دسمبر کو اعلان کیا کہ یہ ہماری ایک عید ہے, اس کو ہم عید کی طرح سیلیبریٹ کریں گے, اپنے ٹیلنٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اگر آج ہم ماتم مناتے تو آپ فارس سے نہیں ملتے, آپ زرغونہ سے نہیں ملتے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو سر, بہت سارے لوگ رہ گئے, ہمارے احمد جلال بہت موٹیویشنل پیارا اسپیکر ہے, وہ رہ گیا. ہمارے ایک تھیٹر ہم نے تیار کیا, وہ بھی رہ گیا. لیکن ٹو دا پوائنٹ سر, سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک تو مجھے موقع ملا ہے کہ یہ جام صاحب کے بعد, اور آپ میں جام صاحب والی جھلک بہت زیادہ ہے, تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ آپ آئیں اور وہی کام جو وہاں سے رہ گئے اس کو بھی آگے بڑھائیں اور کچھ نئے انیشیٹو بھی لیں. تو تھینک یو ٹو آل آف یو. یہ آج اس دفعہ کا تھیم ہے. الحمدللہ کوئٹہ آن لائن نے اس تھیم پہ 2010 سے کام شروع کیا ہے. ہم نے پرسن ود ڈسیبلٹی کو امپاور کیا اور اس معذور معاشرے پہ لگا دیا, جہاں پہ درخت نہیں ہے, جہاں پہ کچرے پڑے ہیں, جہاں پہ لوگوں کو بلڈ کی ضرورت ہے, سردیوں میں جیکٹس کی ضرورت ہے, رمضان میں راشن کی ضرورت ہے. سر کوئٹہ آن لائن اتفاقا نہیں بنا. میں آئی ٹی, بی ایس سی آئی ٹی, ایم ایس آئی ٹی 2010 میں جب گوگل میں کرتا تھا کوئٹہ, تو مجھے کوئی تصویر نہیں آتا تھا جس پہ میر سرفراز بگٹی کہیں اسپیچ دے رہا ہے یا کوئی اچھا فوٹوگرافر کہیں پہ سینری فوٹو کیا کیا. مجھے بلاسٹ نظر آتے تھے, یہ چیزیں آتے تھے. تو میں نے کہا کیوں نہ جو ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ ہے اس کے ڈیٹا بیس میں کوئٹہ سے پازیٹیو چیزیں میں جانا شروع کر دوں. تو جسٹ اسٹارٹ لیا ہم نے فیس بک, ہاؤ ٹو یوز فیس بک فار پازیٹیو ایکٹیویٹیز اینڈ سوشل چینج. پھر یہ ہوا کہ ہمارے کوئٹہ کے ساتھ اچھی چیزیں آنی شروع ہو گئے, ٹیلنٹ آنے شروع ہو گئے. تو یہ انیشیٹو لیا, میں نے انیشیٹو لیا, لوگ جوائن کرتے گئے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ جو ٹیم ہے نا, ان کا ٹرسٹ ہے, یہ آج یہاں تک لایا ہے. سر یہ چھوٹے سے آپ کو دکھا ہے, یہ ہمارے اچیومنٹس ہے. یو این والنٹیئرز نے ہمیں 3 سال مسلسل ایوارڈ کیا ہے کہ کیسا ایک گروپ بغیر کسی ہیومن ریسورس کی تنخواہ کے, بغیر کسی کرائے کے مکان کے, کبھی ہم نے کسی منسٹر کو نہیں بولا کہ ہمیں 1 کروڑ روپے دو, 50 لاکھ دو, 10 لاکھ دو. ہم جب بھی لائے ڈسیبلٹی کے پرابلمس لائے, اور ہم آپ کے والنٹیئر ہیں سر. ہم میں سے آپ کو جو پسند ہے وہ آپ کے اس کام میں آپ کو فری آف کاسٹ ساتھ دے گا. ہمارے لیے یہ کاز ہے, عبادت ہے. باقی میں تنخواہ شکر ہے نادرہ سے لے رہا ہوں, تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے. پیٹ میں نے چھوٹا رکھا ہوا ہے, زیادہ خواہشات نہیں ہے. الحمدللہ جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے. اور میرے گھر میں ایک اور ڈسیبل آ چکا ہے, مطلب اس کو بھی ابھی پیرالائز ہے میرا بھائی ایکسیڈنٹ کے بعد. تو میں اب یہ کاز ڈبل رن کروں گا, میرے لیے ایک عبادت ہے سر. یہ کچھ سر اچیومنٹس ہے, یہ میں آگے کرتا ہوں. پرائڈ آف پاکستان بھی ملا ہے اس گروپ کے بدولت. اس پہ سر بات کرتے ہیں. یہ جو 3 ڈس ہے نا, اس نے ہماری ایبلٹیز کو چھپا دی ہے. ایبلٹیز بہت ہے ہم لوگوں میں, جو یہ 3 ڈس میں نے بی اویئر اور ایٹیچیوڈ. یعنی مجھے کسی نے پرکھا نہیں ہے کہ ضیاء کا اسکل کیا ہے. وہ پہلے میرا اسٹک دیکھے گا, پہلے میرا ویل چیئر دیکھے گا, پھر سوچے گا کہ یہ ہمدردی کرے گا. ہمیں آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. ہمدردی کے لیے ہمارے پاس ماں باپ سے زیادہ اور کوئی پیارا نہیں ہے. معاشرے سے ہمیں ہمدردی نہیں چاہیے, معاشرے سے ہمیں اپریسیشن چاہیے. آپ ہمارے لیے راستے بناؤ. سر سی ایم سیکٹریٹ کے جو پرانے بلاک میں 2 ریمپس بنے ہیں, میں ڈپٹیشن پہ تھا, تو میں نے جام صاحب کو رات کو ہی میسج کر دیا. میں نے کہا یہاں پہ تو میں ڈس ہوں, ایبل ہی نہیں ہوں, تو وہ بنے. دوسرا سر انفراسٹرکچر. معذرت کے ساتھ سر ولی نورزئی صاحب نے جوائن کیا. سر آپ اپنے سوشل ویلفیئر کا کمپلیکس وزٹ کرے, ڈی جی آفس وزٹ کرے, کیا اس میں ایکسیسیبل واش رومز ہے؟ اور دوسری بدقسمتی, ہم صرف ڈسیبلٹی, یہ فزیکل ڈسیبلٹیز کو سمجھتے ہیں. کیوں بھائی, ہمارے جو بلائنڈز بھائی ہے, ویژول امپیئرڈ بھائی ہے, وہ کسی کاتے میں نہیں ہے. تو خیر, یہ جو 3 ڈسکرمنیشن ہے, ہم سے پہلے ہی آپ فیصلہ کر لیتے ہو کہ یہ نہیں کر سکتا ہے. چاہے گھر میں شادی ہو, مجھ سے تو گھر میں کام لیتے تھے. جب شادی ہوتی تھی میں برتن خشک کرتا تھا, روٹیاں کاٹتا تھا, کام کر رہا تھا میں. تو اس حوصلے نے مجھے یہاں آج کھڑا کیا. تو یہ ہماری جو ایبلٹیز ہے وہ ہمارے پاس ہے. آپ راستے دیں, ایجوکیشن ہم لے سکتے ہیں. انتہائی ہوشیار ہے سر, فوکس ہے. دنیا میں اور کوئی کام نہیں ہے, نہ اس نے بھاگنا ہے نہ دوڑنا ہے. جو کام دو فوکس کرے گا, پرفیکٹ کرے, کوشش کرے گا کہ پرفیکٹ کرے. رسپانسیبل ہے, موٹیویشن ہے. آج کوئٹہ آن لائن کی ٹیم میں 70% ڈیسیجن میکرز پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے.
جو کہ باقیوں کو دوڑاتے ہیں. سر یہ ہماری جو مین اچیومنٹ تھا جس کو میں لازمی مینشن کروں گا, تھوڑا آگے چلا گیا میں, یہ میرے پاس جو 2017 کا ڈسیبلٹی ایکٹ ہے, یہ بہت مین ہے. اس ٹائم ہم بڑے خوش تھے کہ پاکستان میں پہلا صوبہ بلوچستان بنا جس نے ڈسیبلٹی ایکٹ منظور کرا, لیکن بدقسمتی سے رول آف بزنس آج بھی امپلیمنٹ نہیں ہے. وہ تو کوئی اچھا افسر آ جاتا ہے, فائنانس میں نور الحق صاحب آئے تو انہوں نے 5% کوٹا بحال کرا دیا. سب سے پہلے فائنانس میں 17 بندے. سر آپ کا ایس ایل جی ڈی میں نے ورکنگ کی ہے, بلو 16 4000 ہماری پوسٹیں رہتی ہے جو کہ انہوں نے دینی تھی. اب میں نے تو 4000 پوسٹوں پہ نہیں لگنا ہے, اس کے لیے سر گزارش ہے کہ آپ جہاں ٹیسٹ لے رہے ہو وہ ایکسیسیبل ہے, آپ وہاں ٹیسٹ رکھ لیتے ہو دوسری منزل پہ, وہ بیچارہ تو نیچے سے ہی فارغ ہو گیا. تو ایک بلک میں ان کو اناؤنس کریں سر, اس کے لیے ایک اسپیشل جگہ بنائے, ٹیسٹ میں تھوڑی ریلیکسیشن دے, آر کی رائٹنگ سپیڈ اچھی نہیں ہوتی, کچھ اور میکینزم انوالو کرے. میں سر جام صاحب کو اس لیے ہمیشہ یاد رکھوں گا, جام صاحب نے 400 لڑکوں کو جاب پہ لگایا, 500 ٹرائی موٹر سائیکلیں دی, اسپورٹس میں گوادر بھیجے ہمیں. تو آج وہ نہیں ہے, ہم ان کو یاد کرتے, حالانکہ میری کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میری پارٹی یہ میرے لوگ ہیں, میرا زندگی کا باقی مقصد یہ وہ لوگ ہیں. میں تقریر میں بولتا ہوں, آج ڈی جی صاحب سامنے بھی بولتا ہوں, اگر میرے اس کام میں اور نوکری میں مجھے کوئی چیز منتخب کرنا ہوگا تو میں اس کام کو منتخب کروں گا, نوکری کو ریزائن دے دوں گا. اور الحمدللہ 22 سال سروس میں اسٹیج پہ چیلنج کرتا ہوں, وہاں بھی میں اپنا کام پورا کرتا ہوں, چاہے مجھے جاگنا پڑے اٹھنا پڑے. یہ میری پہلی پرائیورٹی ہے, تو مجھے اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہے. پھر میڈم فاریہ مجھے کہیں ایڈجسٹ کر لگی, تو آلریڈی ایڈجسٹ کیا ہے. تو میڈم فاریہ کے لیے اس لیے پہلا یو این کا آفس ہے جو فلی ایکسیسیبل ہے, اور 2 خواتین کو ریگولر سٹاف میں انہوں نے رکھا ہوا ہے بلوچستان میں. تو باقی یو این ایجنسیز اور ادر آرگنائزیشن ان سے تھوڑا سیکھ لے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے. سر یہ وہ 500 ٹرائی موٹر سائیکلوں کا سلسلہ تھا, اب 2000 ہونے چاہیے, 1500 ہونے چاہیے. سر کومک سر جام صاحب کے دور میں پی ایچ ڈی پی میں رکھوایا ہوا پروگرام ہے سر, اس پہ تو تھوڑا سا سر میں سوشل فیئر کی برائی نہیں کر رہا ہوں سر. ایک آپ فیصلہ لے, سوشل فیئر کا سیکٹری کم از کم 2 سال چینج نہیں کرے اور ڈی جی بھی 2 سال چینج نہیں کرے, کوئی بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہمیں کسی کا کیوں, وہ ہمیں کام آگے بڑھاتے ہیں, دوسرا آ جاتا ہے اس کو پھر بتاتا ہے یار یہ ضیاء بڑا شیطان بندہ ہے, اس کو اپنے قریب نہیں آنے دینا. اس کو ان کو پھر 4 مہینے بعد پتہ چلا یار ضیاء مجھ کسی نے یہ بولا تھا. میں والنٹیئر, بھائی میں نے آپ سے کوئی روپے میرے اکاؤنٹ میں نہیں آنے, میں آج بھی والنٹیئر ہوں, کل بھی والنٹیئر ہوں, سی ایم کے ساتھ بھی والنٹیئر ہوں, جو ڈسیبلٹی کے لیے کام کرے گا. تو سر یہ کومک میں اگر میں غلط نہیں ہوں 25-30 کروڑ روپے پڑھیں, جس کو خرچ کیسے کرنا ہے وہ بتانا ہے سر سے. سر یہ کچھ ڈائریکٹیوز ایشو ہیں جام صاحب کے دور میں, اس کو سر دوبارہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. یہ وہ ڈائریکٹیوز ہے جس پہ ابھی تک کوئی خاص کام نہیں ہوا ہے. یہ کچھ جھلکیاں ہیں سر اسپورٹس, یہ کچھ لڑکے پہلی دفعہ پشاور گئے, گوادر گئے. بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسپورٹس فار پی ڈبلیو ڈیز. سر کروڑوں روپے بھی نہیں لگتے, 15-20-25 لاکھ روپے میں بہترین ایونٹ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ لوگ نکلتے ہیں گھر سے 2-3 دن, یہ اپنی ڈسیبلٹی بھول جاتے ہیں. یہ بچی دکی سے آئی ہے, اتنی خوش تھی سر. تو ان کی اگر اپنی زندگی کی خوشیاں دیکھنی ہے نا تو دوسروں کی خوشیوں کو کاؤنٹ کرے. اور سر یہ انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر پہ ریاض نے بات کی, ہم نے ایک چھوٹا سا, وہ بھی کسی نے مفت دیا ہوا ہے, مصور کے والد نے مفت دیا ہم پہ ترس کا کے, کچا گیراج ٹائپ جگہ ہے, اس پہ آپ کو انڈیپینڈنٹ لیونگ. گورنمنٹ کے پاس اتنی بلڈنگز ہے سر, میرے نام پہ نہیں کرے لیکن میرے کام کے لیے تو کرے سر. یہ جو ہمارا کام ہے اس کے لیے الاؤ کرے. انشاءاللہ سر یہ بلوچستان رول ماڈل بنے گا. یہاں کے لوگ بڑے کام کرنے والے ہیں لیکن موقع نہیں ملتے. یہ سر دیکھیں, یہ شرالہ میں, یہ رمضان میں ٹرائی موٹر سائیکل پہ لوگوں کو راشن پہنچاتا ہے. ہمارا راشن فیملی کے ساتھ فوٹو نہیں لیتا ہے, راشن ہے ڈور سٹیپ, دروازے پہ رکھ دو, خدا حافظ. وہ درخت لگا رہے, یہ ہم نے ایک صرف لوگوں کو یہ کہ یہ ویل چیئرس پہ درخت لگا سکتے ہیں, کچرے اٹھا سکتے ہیں, لوگوں کے لیے بلڈ ڈونر کر سکتے ہیں. میں اور آپ کس چیز پہ مایوس ہے, ہم لوگ کس چیز کے اس پہ. تو سر ان کی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کے لیے یہ انوڑک میں ہم کچرے اٹھا رہے. تو یہ سر اس سلائڈ میں تھوڑی سی بات کروں گا. یہ تھوڑے سے ریکویسٹ ہے سر کہ تھوڑے سے جو لیونگ سینٹر کی جو میں نے بتایا تو یہ ایکسٹینڈ ہونے چاہیے. ہمیں تھوڑا اس میں انوالو کریں کہ ہم ایک ڈویژن لیول پہ بھی یہ لے جائے. اب صرف کوئٹہ میں تو ہم ڈیرہ بگٹی, خوزدار, روب لورلائی نہیں کر سکتے. سر کومک پروگرام کا جلد سے جلد امپلیمنٹیشن تمام مسئلوں کا حل ہے. اور بلوچستان میں جو پرسنل ڈسیبلٹی ایکٹ ہے سر, اس پہ آپ ایکشن لیں اور پرووائڈ ایکسیسیبل ٹرانسپورٹیشن جو صرف ڈسیبل لوگوں کے لیے ہو. سر اگر گرین بسیز ایکسیسیبل ہے لیکن وہ ہمارے لیے رکتی ہی نہیں ہے, اس کا ٹائم ٹوکن ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے,
اور سر اسپیشل الاؤنس ان لوگوں کے لیے, سب کے لیے نہیں سر, سب ڈسیبل کو اپنے الاؤنس نہیں دینا ہے. جو کوئی کام زندگی میں کر ہی نہیں سکتے ہیں, جو نہ پڑھ سکتے ہیں, یعنی مینٹلی ریٹائرڈ ہے یا بالکل بیڈ پہ, ان کے لیے ہم نے وہ کرنا ہے. اور سر ہماری ڈسیبلٹی کا میں نے ابھی اجی صاحب سے بھی بات کی ہے. ڈسیبلٹی سر, ڈی صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں 30,000 بلوچستان کی پوری رجسٹریشن ہے, 31,000. سر اگر ہم ازیوم کر لیں کہ 1.5 لاکھ لوگ ہیں, اگر ہماری آبادی میں 1 لاکھ لوگ ہیں, تو اس میں 30,000 رجسٹریشن از نتھنگ. 1.5 لاکھ سے اوپر ہے سر. رجسٹریشن کو سر ایزی کرے. جو ویزیبل ڈسیبلٹی ہے سر, جس کو پی این بھی چیک کر سکتا ہے کہ یار اس کا ایک پاؤں چھوٹا ہے ایک بڑا ہے, تو اس کو میڈیکل بورڈ میں بھیجنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سر. وہ سوشل فیئر ڈیسائیڈ کرے. ماشاءاللہ 100 لوگ 150 لوگ بیٹھے ہیں, اس میں سب پہچان سکتے ہیں. سر لاسٹ ریکویسٹ, کومک پروگرام میں مجھے بے شک نہیں رکھیں, اس میں ڈسیبل لوگوں کو رکھے کہ وہ اپنا پروگرام خود رن کرے, تاکہ اس میں پھر وہی پوسٹیں کریٹ نہیں ہو, وہی بلڈنگز نہیں بنے. کومک مینس کسی نے اسسٹیو ڈیوائس لینا ہے اس کو کومک ہو جائے, کسی نے آگے پڑھنا ہے اس کو کومک ہو جائے, کسی کی شادی ہو رہی ہے, ڈسیبل کی پہلے شادی نہیں ہوتی ہے, جب ہوتی ہے تو اس بیچارے کا کمرہ نہیں بن رہا ہوتا ہے, اس میں اسمال بزنس سر ہم وہ پلان دیں گے کہ چھوٹے چھوٹے گرانٹس وہ دے دیں. تو ہماری کچھ چارٹر آف ڈیمانڈس بھی ہے. جہانگیر یہی ہے, ہاں جہانگیر آپ آ جائے تھوڑا سے کو اناؤنس. جہانگیر نے چارٹرڈ آف اناؤنس اس ڈیمانڈس پہ کام کیا. جہانگیر سر ویسے آپ سی ایم ہاؤس کا امپلائی ہے, میں پہلے سے بتا دوں. سر ہم سارے والنٹیئر سروسز دے رہے, کوئی سے سیلری نہیں لے رہا ہے, سب اس کاز کے لیے لگے. تھینک یو سو مچ. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. چارٹر آف ڈیمانڈ ڈسیبلٹی موومنٹ کو ایک پریزنٹیشن میں یا چند تقاریر میں سمجھنا میرے خیال سے ناممکن ہے. ڈسیبلٹی موومنٹ تقریباً ہم 17 سال سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور بالخصوص بلوچستان میں ڈسیبلٹی موومنٹ کو چلانا بہت ہی مشکل کام ہے. اور اس کو ڈسیبلٹی موومنٹ میں ہم انقلاب کیسے لا سکتے ہیں, چند چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اسی پہ. بلوچستان ڈسیبلٹی ایکٹ 2017 سر یہ 2017 میں اپروو ہوا ہے, اور آج تک اس کے بزنس رولز نہیں بنے ہوئے. تو ہم انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ILC ڈسیبلٹی کلب, آپ ویڈیو ذرا پلے کر دیں تو وہاں پہ آپ کو انڈیپینڈنٹ سر ود یور پرمیشن ایک چھوٹا ہمارا ویڈیو کلپ ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر چلا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ایک ایسے منفرد مرکز کا نام ہے جس کی مدد سے افراد باہم معذوری کی زندگی کو آسان بنانے میں مدد فراہم کرنا ہے. اس مرکز کی مدد سے افراد باہم معذوری کو ایک ہی مرکز میں وہ تمام سہولیات فراہم کرنا ہے جس سے وہ زندگی کے مواقع کو حاصل کرنے میں خود مختار ہوں, اور انہیں معاشرے میں ہنرمند پر اور مفید شہری بننے کا حق حاصل ہو. اس مرکز کے تصور کا خیال پہلی بار 1972 میں امریکی شہر کیلیفورنیا میں ایڈورڈ رابرٹ نامی شخص کو آیا. انہوں نے اس مقصد کے لیے ان کے ساتھی افراد باہم معذوری کے لیے ایک ایسی جگہ کا قیام عمل میں لائے جہاں وہ نہ صرف اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں بلکہ وہ وہاں پر ہنر بھی سیکھ سکیں. انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس میں پرسن ود ڈسیبلٹیز اپنی ڈسیبلٹی کے مطابق اپنی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, اور اس میں وہ فلی ریلیکس ہو کر اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, اور وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہے تو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے 2023 میں بلوچستان میں پہلی مرتبہ اینڈس کے تعاون سے کوئٹہ آن لائن اور TSO کا انیشیٹو تھا کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر کوئٹہ میں بنانے میں کامیاب ہو گئے. فی الحال تو ہمارے پاس چھوٹا سینٹر ہے, لیکن ہمارا خواب بہت بڑا ہے. ہم ایک فل فلیج جہاں پہ ہاسٹل ہو, جہاں پہ اسپورٹس گراؤنڈ ہو, جہاں پہ ان کے ٹیکنیکل سینٹرز ہو, انکلوسیو ایجوکیشن ہو, جہاں پہ پرسن ڈسیبلٹی باقی بچوں کے ساتھ مل کر پڑھے اور معاشرے کا ایک اہم حصہ بنائے. کمرہ تھا اس کو ہم نے آفس بنا دیا. یہاں پہ دن میں بچے آتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور سیکنڈ ٹائم آفیسز سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اسکلز سیکھتے ہیں جو ہمارے گرافکس ڈیزائننگ ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہے. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر اس چیز ہمیں ایسا ایک سینٹر چاہیے جہاں پہ ان کی ڈسیبلٹی کلب بھی ہو, جم بھی ہو, اور وہاں پہ پرسن ود ڈسیبلٹی کے سپورٹس کا جگہ بھی ہو. تو یہ ایک چھوٹی سی جگہ میں ناممکن سی بات ہے. اگر 2-3 ایکڑ جگہ ہو تو وہاں پہ یہ ہمارے سارے ڈسیبلٹی کلب جو ہے وہ اچھی طریقے سے چل سکے گا. بلوچستان امپلائمنٹ پیکیج فار پرسن ود ڈسیبلٹی سر 2010 میں نواب رسانی صاحب کے دور میں ایک پیکیج آغاز یعقوب کے بلوچستان کے نام سے ایک پیکیج اعلان ہوا, جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 5000 کے قریب جو تھے وہ ملازمین اپوائنٹ ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں سر
2011 سے جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں 2011 سے لے کر آج تک پوسٹیں آتی ہیں, ایڈورٹائز ہو گئی ہے, ٹیسٹ ہو گیا, انٹرویو ہو گیا, لیکن بعد میں جب دیکھتے ہیں کینسل ہو جاتے ہیں. اس میں پتہ ہے پرسن ود ڈسیبلٹی جو ہوتے ہیں, ایک تو معذوری ہے, اور معذوری کے ساتھ اگر غربت ہو تو یہ جو ڈسیبلٹی ہے یہ 10 گنا اور بڑھ جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرز پہ بلوچستان امپلائمنٹ پیکیج فار پرسن ود ڈسیبلٹی, تاکہ ہمارے ٹیسٹ, انٹرویو, ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ سارے الگ ہو. اس میں نیشنل سپورٹس کے لیے ہمیں اپورچونیٹی چاہیے. ہمارے بلوچستان مارکور ٹیم مختلف صوبے میں کھیل چکا ہے, لیکن دوسروں صوبوں کے لوگ یہاں پہ آج تک نہیں آئے کہ وہ ہمارے ساتھ کھیل سکے. موبلٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سر. یہاں پہ ہماری وومن ود ڈسیبلٹی کے لیے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ پنک اسکوٹی ہونا چاہیے, ٹرائی موٹر سائیکل ہونا چاہیے, اور الیکٹرک ویل چیئر وغیرہ ہونا چاہیے. ایکسپوجر وزٹ جو ہم پرسن ود ڈسیبلٹی کو لے جاتا ہے اسلام آباد, کراچی, یہ ہر سال ہونے چاہیے. کیپیسٹی بلڈنگ فور اوپیڈیز آف یو این ایجنسیز, ہم یو این ایجنسی سے بھی یہاں پہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہولڈ ہینڈ ہمیں سپورٹ کرے, ہماری رہنمائی کرے. بے شک کمی بیشی ہوگی, لیکن اگر ہم مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ ڈسیبلٹی موومنٹ میں ہم انقلاب لا سکتے ہیں. نیشنل اینڈ انٹرنیشنل اسکالرشپ سر, اس پہ تھوڑا سا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.